اور حکومتی حلقوں کو اور حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اچانک سے ان کی پاپولیرٹی میں کمی کیوں آ رہی ہے، اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ طریقہ تو انتہائی بھونڈا ہے کہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں، جو صحافی تنقید کر رہے ہیں، جو انفلوئنسز تنقید کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جائے، ان کو سوشل میڈیا ٹرولز کے ذریعے ٹارگٹ کیا جائے۔ میں بھی بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے، اپنی کارکردگی پہ دوبارہ سے ریویو کیا جا سکتا ہے۔ کارکردگی اچھی ہوگی تو ہم سب پاکستانی ہیں، پوری اس ملک میں رہنے والا ہر شخص پاکستان سے محبت کرتا ہے، اور پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی کام کرے گا اس کو سپورٹ کیا جائے گا۔ یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ یہاں تنقید برائے تنقید نہیں ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کو امید کی کرن قرار دینے والی سیلیبریٹیز بھی حتیٰ کہ اب حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، حساب مانگ رہے ہیں لوگ۔ تحریک انصاف کے لیے پریشان کن بات ہے، کیونکہ بڑی سٹار سٹڈڈ سی ان کی جماعت ہوا کرتی تھی۔ ہمیں دھرنے کے وقت بھی بہت سے سٹار سٹیج پر نظر آتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ہمراہ۔ اداکار فہد مصطفیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کو اپنے ٹویٹ میں ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ سر، میں جانتا ہوں کہ ملک چلانا آسان نہیں ہے۔ جب اپوزیشن میں تھے تو ہمیں مستقل یہ بتاتے تھے یہ کون سی راکٹ سائنس ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ کیا میں نے آپ کو ووٹ دے کر صحیح فیصلہ کیا۔ اس پہ بہت سارے تبصرے بھی آئے۔ اداکار اعجاز اسلم نے ٹویٹ کیا کہ پیٹرول مافیا، پانی مافیا، بجلی مافیا، کرنسی میں کمی، کرونا بحران، شوگر مافیا، آٹا مافیا، بے روزگاری کا تو نہ ہی پوچھیں، غربت اور اس کے علاوہ بہت کچھ تباہ کن 2 سال۔ چلیں دیکھتے ہیں مزید کیا کچھ ہوتا ہے۔ اداکار ہارون شاہد نے ٹویٹ کیا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پیٹرول پمپس اور کمپنیاں جانتی تھیں کہ یہ ہوگا، اسی لیے انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی۔ جب پیٹرول کی قیمت 74 تھی تو حکومت فراہم کرنے میں ناکام ہوئی، جواب ہمیں چاہیے۔ اداکارہ یالے سرحدی نے ٹویٹ میں کئی اشیاء کی قیمتوں کا مسلم لیگ نون کے دور سے موازنہ کرنے کے بعد سوال اٹھایا کہ یہ تبدیلی ہے یا گہری اندھیری پاتال۔ اس پر کیا کہیں؟ در حقیقت میرا دل ٹوٹ گیا ہے، اور بہت سے لوگوں کے یہی تاثرات ہیں۔ یہ بات کسی بھی کو ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ اگر حکومت ناکام ہو رہی ہے یا کوئی بحران آ رہا ہے تو کوئی خوش ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان میں رہنے والا وہ شخص جو اپنے آپ کو دل سے سچا پاکستانی جانتا ہے، سمجھتا ہے، وہ کسی بھی ناکامی پر خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اس سب نقصان میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو غریب آدمی متاثر ہو رہا ہے، مڈل کلاس بھی، میں بھی، آپ بھی، ہم سب متاثر ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے تو اگر حالات اچھے ہوں گے تو ہم سب اس سے استفادہ بھی کریں گے۔ اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو تنقید کرنے والوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کو ذرا نکیل ڈالیں۔ اداکارہ یالے سرحدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ یالے، آپ نے وقت دیا۔ یالے، حکومت میں آنے سے پہلے دیگر بہت سے لوگوں کی طرح آپ بھی اور بہت سارے سٹارز ہمارے عمران خان سے بڑی امیدیں لگاتے تھے۔ آپ کا تازہ بیان بتا رہا ہے کہ شاید یو آر اے لٹل ڈس اپوائنٹڈ۔ کیا ہوا ایسا؟ obviously جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو سب کی امیدیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں نا، تو اس میں دل ٹوٹنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سب نے امیدیں لگائی ہوئی تھیں، اور جہاں تک سپورٹ کی بات ہے تو میرے سپورٹ کے بارے میں تو آپ مجھ سے نہ پوچھیے، وہ بہت پرسنل بات ہے۔ بٹ obviously عمران خان کی گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، وہ پہلی گورنمنٹ ہے جو پہلی مرتبہ آ رہی ہے، تو ہم انہوں نے بھی آزمانا چاہ رہے تھے۔ اب میں جانتی ہوں کہ بہت ساری مسئلے مسائل آ گئے ہیں ان کی حکومت میں جو کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اچھا، تو صرف آپ ہی نہیں ہیں، کئی دیگر انٹرٹینمنٹ سپر سٹارز بھی ہیں جو اب حکومت کی پرفارمنس پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اینڈ اٹ از گریٹ دیٹ سٹارز آر ایکسپریسنگ دیئر پولیٹیکل ویوز اینڈ اوپینینس۔ اس طرح کی مایوسی کی لہر کہہ لیں اسے، کیا کہیں؟ کیا حکومت کے لیے ایک پریشانی کی بات ہونی چاہیے یہ سب کچھ؟ ہم پریشان تو ہوں گے نا، پریشانی کی بات تو ہے، کیونکہ حالات جس طرح سے جا رہے ہیں، قیمتیں آسمانوں کو باتیں کر رہی ہیں، ہم کوئی چیز اپنے کنٹرول میں ہی نظر آ رہی۔ سو اس صورتحال میں اوبیسلی ہم دوسرے لوگوں کی طرح ہم آرٹسٹ بھی اسی ریلے میں پھنسیں گے نا، تو پریشانی تو ہم سب کو ہی یکجا ہے۔ سو یہ کسی طبقے کی الگ پریشانی کی بات نہیں ہے، ہر طبقہ ہی افیکٹڈ ہے اور ہر طبقہ ہی پریشان ہے، چاہے وہ کوئی عام شہری ہو، دکاندار ہو، کاروبار کا آدمی ہو، یا شعبے سے تعلق رکھتا ہو۔ پریشانی کی بات ہم سب کے لیے ہے۔ یو رائٹ۔ اب ظاہر ہے ہم سب پاکستانیوں کی طرح آپ بھی یہ چاہیں گے کہ ملک کے حالات ٹھیک ہوں، اور یہی بات حکومت کو بھی سمجھنی چاہیے کہ کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں۔ سمجھیں، بات سنیں، اپنی کارکردگی بہتر بنائیں۔ کسی کو بلا وجہ شوق تو نہیں ہے تنقید کرنے کا۔ اب ظاہر جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہوں، ہم سب یہی چاہیں گے۔ کیا سمجھتی ہیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کرونا بھی ہے، حالات حکومت کے لیے بھی مشکل ہیں۔
हाँ, कुछ कवानीन होते हैं जिनकी पाबंदी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ रूल्स सेट करने चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जो हम सब मिल के जो है वो तरक्की की तरफ जाएँ और सिर्फ ब्लेम गेम ना खेलें। बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है सबकी मेंटालिटी ये होती है कि वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं और फिर अपना काम नहीं करते। तो हाँ, मुझे पता है ऑब्वियसली जब एक सरबराह बैठा है, एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट बैठा है तो उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आती है, लेकिन हमें भी तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी है ना। सो जहाँ तक इसकी बात है, मैं बिल्कुल भी ब्लेम नहीं दे रही हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर को, बट मैं ये सवाल तो उठाऊंगी कि इसके बारे में आगे क्या किया जाए, वो तो हम पूछने का हक रखते हैं ना। बहुत शुक्रिया आपका याल सरती हमारे साथ मौजूद थी और हम सबको आगे देखने की ज़रूरत है। अब आगे क्या करना है इस पे ज़रूर गौर व ख़ौस करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पे भी गौर व ख़ौस करें कि कौन सिंसियर है कौन नहीं है। और बहुत से सवालात हैं लोगों के जहन में और प्लीज़ अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए कि अगर हुकूमत नाकाम हो रही है तो पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं या कोई तबका खुश हो रहा है। मुल्क की नाकामी में या मुल्क में बहरानों पर कोई खुश नहीं होता।